जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यहाँ पे हमारी कोशिश ये थी कि हम हर प्रोग्राम में एक रियलिटी चेक आपके सामने रखें। आज के सब्जेक्ट, आज के मौजू को छेड़ने का मकसद भी यही था कि हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कुरेदें कि हम ये तो ज़रूर कह देते हैं कि फ़र्क है जी बहुत भारत और पाकिस्तान में और हम बहुत दूर दूर हैं, या कभी कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही तरह का रहन सहन है। लेकिन आपने ये देखा कि हमने जितना अरसा भी या जितना टाइम भी हमने लगाया इस गुफ्तगू को इस फोरम पे भी करने के लिए, चाहे वो यहाँ बैठी हुई यूथ हो या हमारे कॉलर्स हों, सबने बैशिंग की तो पाकिस्तान बैशिंग की। हमने परसीव्ड और रियल थ्रेट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का यही तरीका निकाला कि हाँ जी, खामी तो हमारे अंदर ही है। हमारी खामियों को आईना दिखाने के लिए हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और यहाँ बैठे हुए जो हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, और फिर हम यही बात कर रहे थे कि जितनी जगह हमने इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और कोई ऐसा मौका आया है जहाँ कमेटी में या किसी भी इशू के बेसिस पे इंडियंस भी आपके सामने हों और आप बिल्कुल आप वो कल्चरल फसाद हटा दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए कि अमन की आशा का एक खूबसूरत सा नगमा आपके बैकग्राउंड में बज रहा है या फिर आप अमन की फाख्ता को रिलीज़ कर रहे हैं, उस वक्त जो दो टोक बातें होती हैं, क्या उनमें कड़वाहट टपकती है? क्या लफ्ज़ों के खंजर चलते हैं जब भी कोई मुंबई अटैक्स जैसा वाक़या होता है या नहीं? और यही वो चीज़ें हैं, यही वो सिग्नल्स और मैसेजेस हैं जो दूरियां पैदा कर रहे हैं और करीब आने से हमें रोक रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे, यूथ से यहाँ पे कुछ सवाल भी लेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। क्या कहोगी सैरिश के, व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम? फातिमा, आप बताइए जी। Before we can go further, पहले हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है। मेरा सवाल ये है कि who is the enemy? Are we looking at the Indian government as our enemy or is it the people of India जो हमारे दुश्मन है? सही। हमारे परसेप्शन क्या है? वाकई भी थोड़ी देर पहले भी ये बात हो रही थी कि इंडिया बजाते खुद तो एक कंट्री है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो क्या वो ज़मीन का टुकड़ा तो हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर सकता? गवर्नमेंट है, लीडरशिप है, लोग हैं, मीडिया है, तीसरा हाथ है। डॉक्टर साहिबा फैसल, क्या कहेंगे, क्या है ये फिनोमेना? नहीं, मुझे देखें, ये हकीकत है कि जो वहाँ के बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट किस्म के लोग थे, उनके बड़े, वो नहीं चाहते थे तकसीम हो। जो उनके बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए, एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एलिमेंट था, वो, और जो थोड़ा सा दिमाग भी रखता था, वो चाहते थे कि तकसीम हो जाए। आप पटेल की बात कर लें, आप दीगर लोगों को अगर उठाकर देख लीजिए, आज उनका जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो अखंड भारत की बात कर रहा होता है, और वो पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको भी चैलेंज कर रहे होते हैं, डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। बड़ा वोकली वहाँ बदकिस्मती के साथ इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी मौजूद है, जो कि स्टेट के लेवल पे है। मैं ये कहूँगा, सच्चर रिपोर्ट आई थी आज से कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले, उसमें चीज़ क्लैरिटी के साथ थी कि कितनी परसेंटेज के साथ मुसलमानों के साथ हुआ है, ज़्यादतियाँ हुई हैं। वहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने का खमियाजा भी भुगता है। आज भी वहाँ पे किसी मुसलमान को अगर उन्होंने छेड़ना होता है या गाली देनी होती है या बुरा भला कहना होता है, उसको बाकायदा वो पाकिस्तानी कहते हैं, और ये उनकी मूवीज़ में, उनके मीडिया पे भी दिखाया जाता है। एग्जैक्टली। तो ये तो है कि वहाँ पर भी मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये रियलिटी चेक भी आज के प्रोग्राम के हवाले से कर लेना चाहिए कि भारत अब खित्ते की दौड़ से ज़्यादा आलमी दौड़ में शामिल है, और उनके आपकी हम सब की मुलाकात होती है इंटरनेशनल फोरम्स पे भारतीयों के साथ, वहाँ जाने का भी मौका मिलता है। उन्हें जो हमारे लोग समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन खाकम बदहन जो है सूट करती है, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ये। वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करना शायद कोई चाह भी रहा हो, उन्हें सूट नहीं करता पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, उनके अपने फ़ायदे में नहीं है। तो और हमें भी अपने यहाँ ये जंगों की बात हो रही कि किसने शुरू कर दी, एनिमोसिटी, यूरोप की मिसाल ग्लेयरिंग हमारे सामने मौजूद है। गो के वहाँ एक मजहब का फैक्टर कहीं ना कहीं पर आ जाता है, लेकिन बहरहाल आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। आप यूरोपियन यूनियन ना बनाइए, लेकिन कहीं सिलसिला शुरू कर दें। तो वैसे हज़ारों साल, कई सदियां जंगें लड़ी हैं, दूसरे की गर्दनें काटी हैं। एग्जैक्टली, वो यही बातें करते थे कि हमारा है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और फ्रांस भी है, और किस तरह उसको किया जाए, आगे किस तरह मामलात बढ़ें। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं मलिक मुमताज अहमद इकबाल बात कर रहा हूँ, ट्विटर से। जी, क्या कहेंगे आप?
دیکھیں جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سوچ و بچار کے بعد پاکستان کی تشکیل کا کام شروع کیا تھا. پہلے وہ کانگریس میں شامل تھے، لیکن ہندو رہنماؤں کی ارتاج کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہو. ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. جی، تو علیحدہ وطن ہو چاہیے. اس لیے قائد اعظم کی کوششوں سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان جیسا ملک ملا ہے. کیونکہ لیکن ہندوؤں کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کی. صحیح. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. صحیح. اب وہ گریٹر بلوچستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جن کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. جی سر، ہمارے پاس وقت کم ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کو فوراً بتائیے تاکہ پھر میں یہاں کا بھی ڈسکشن کنٹینیو کر سکوں. کیا کہیں گے آپ؟ سارا پاکستان کو پہچانیں، پاکستان کے لیے کام کریں. ہم یہاں بلوچستان میں رہ رہے ہیں، یہاں 50 سے زیادہ پروفیسر اور لیکچرر وغیرہ مرٹر ہو چکے ہیں، اور جیسا ایجنڈا انہوں نے ایسٹ پاکستان کے لیے بنایا تھا اسی ایجنڈے پہ اب یہاں بلوچستان میں کام ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اینڈ کیپ واچنگ اینڈ کیپ کالنگ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گے؟ اگین وی ہیو سارٹ آف کم بیک دا فل سرکل اور ہم اسی پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. فال آف ڈھاکہ کی ہم بات کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ دس از دا نیڈ آف دی آور کہ ہم اپنی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو انالیسس کریں. کیا ہم اسی نہج پہ دوبارہ آ گئے ہیں؟ کیا ہمیں پھر لگ رہا ہے کہ اسی طرح کی ٹینشنز ہیں اور ہم موقع دے رہے ہیں وہی ہمارے اینیمیز کو کہ وہ آئیں اور مزید پھوٹ ڈالیں اور حالات کو بدتر سے بدتر کر دیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال سے بحیثیت معاشرہ ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لینا چاہیے جی. اگر نہیں ہے کہ جو مسائل ہیں انہیں کس نوعیت سے الگ الگ کر کے سمجھا جاتا ہے اور ان کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے. آپ کسی مسئلے کا تلاش اگر حل کریں گے کسی غلط دوائی کے اندر تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. جب آپ پاکستان ہندوستان کے اختلافات کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے اندرون پاکستان کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا مسائل ہے، وہ آل ٹوگیدر الگ چیز ہے. کیونکہ آئی سی اٹ مور ایز اے collective failure of the society and the systemic failure of the institutions of Pakistan. وہ الگ چیز ہے. پاکستان ہندوستان کے بیچ میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ایک روایتی مائنڈ سیٹ چلا رہا ہے جس نے تقسیم کو نہیں قبولا تھا. مگر اگر آج ہم لاجک اور ریشنل بلڈ کرنا چاہیں گے 20ویں صدی میں جو چیز تھی اور اسے لے کے اپنے ڈپلومیٹکلی اسے آگے بڑھیں گے تو وہ دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آج جو چیز لرن فرام یو از کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ لوگ چیدہ الگ کر کے مسائل کا حل اور اسی طرح کی اس کی ریمیڈی کرتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ یعنی ابھی جیسے میں اس فورم کی بھی بات کروں، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ بتائیے کہ انڈیا پاکستان کے روابط یا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے روابط آپس میں کیسے ہیں، کس طرح پروان چڑھنے چاہیے. لوگوں نے پاکستان بیشنگ شروع کر دی. گا جی آپ کا اپنا فالٹ ہے، آپ خود ہی نہیں ایک ہو سکتے تو آپ دوسرے کو کیا کہیں گے. ہم کیوں نہیں وہ کر پاتے جو انڈیا کرتا ہے؟ دیکھیں ایک اس میں بہت کی ایلیمنٹ میڈیا کا بھی ہے. ابھی میں یوتھ کی طرف اس کے سولوشنز کے لیے آؤں گی، لیکن پاکستان میں انڈیا کا ہر چینل آتا ہے. اندرا گاندھی صاحبہ نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہم میڈیا سے یہ جنگ جیتیں گے، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کسی بھی پاکستانی چینل کو لینڈنگ رائٹس نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے 72 سے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقینی طور پہ یہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ میری گزارش ہے بچوں سے، کہ ہم وہ جو ٹریڈیشنل تھاٹ تھا نا آف اینیمی پرسیپشن، وہ بچی جو بیٹھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ دشمن کون ہے ہمارا وہاں سے. ایک تو یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جو آپ اینیمی پرسیپشن کے اوپر بیس کرتے ہوئے آپ ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا شروع کریں. دوسری 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ کو یقینی طور پہ سامنے رکھنا پڑے گا. آج جب ہندوستان پاکستان کی بالخصوص میں بات کر رہی ہوں، ہندوستان جو ہے، ہندوستان از سینگ بیونڈ ساؤتھ ایشیا پیریڈ. یہ سمجھ لیں، یہ مان لیں. ہم سیلف بیشنگ کیوں کرتے رہتے ہیں، یا سیلف ریگریشن کیوں کرتے ہیں،
وہ ایک میں سخت بات کہہ رہی ہوں مگر مان لیجیے گا میں خود بھی پاکستانی ہوں. آئی تھنک مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہماری سیلف اسٹیم لو ہے. کون سا ملک اور کون سا معاشرہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ مسائل نہیں ہوتے ہیں, مگر کیا جن معاشروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ اتنے فلیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا سے کہ جو آئے وہ آ کے اپنی انگلی اٹھائے ہمارے پاس چلا جائے. تو ایک تو ڈومیسٹک پالیسیز, ڈومیسٹک ایشوز اور خارجہ ایشوز کے اندر آپ فرق پیدا کر لیں, ڈیوائڈ پیدا کر لیں. اگر کسی کا فال آؤٹ افیکٹ ہو رہا ہے جیسے پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں, تالمرائزیشن کا ایک اثر پڑا معاشرے کے پر, وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے بات یہاں پہ بہت اچھی کی ہے, بیکاز آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیجئے کہ جتنے ہمارے نغمے ہیں, ملی نغمے ہیں, وہ کتنے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پرانے ہو چکے ہیں. آخری پاپولر نغمہ جو سب سے زیادہ جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے وہ دل دل پاکستان تھا. آج جب آپ کی پاپولیشن کا 50% سے زیادہ حصہ یوتھ پہ مشتمل ہے, تو کیوں وہ آواز ہماری دل سے نہیں نکلتی؟ کیوں ایسے نغمے جو ہر ایک کی زبان پہ ہوں, جس میں آپ کے ملک سے, اپنے قوم سے آپ کی محبت کا, یکجہتی کا اظہار ہو, ہماری زبان پہ کہیں نہیں آتا. کہیں ایسے گانے نہیں آتے جس سے ہمیں جوش آئے. تو واقعی ہماری سیلف اسٹیم لو ہوتی جا رہی ہے, اینڈ اٹس ہائی ٹائم. دیکھیں آپ کا اگر سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم لو ہوگا, دین یو گیونگ دا وے ٹو پیپل ٹو کم اینڈ واک آل اوور یو. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بھارت ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس کی آبادی 1 ارب اور 10-15 کروڑ ہے. جی. ایک دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اور بھارت کو بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ نہیں بلکہ کافی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. دونوں ملکوں کے جو ہمسائے ہیں اس کے درمیان جو ٹریڈ ہو سکتی ہے وہ کسی تیسرے ملک سے آپ کی نہیں ہو سکتی. آپ کی کاسٹ جو ہے ٹریڈ کی وہ بہت کم ہوگی. اگر آپ کوئی چیز جو بھارت کے پاس ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے اور اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ بھیجتے ہیں تو جو ٹریڈ کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ایک چیز. دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ ہماری اور ان کی ثقافت ایک ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں اور 63 سال کے اندر جو ہے ہم نے ان کے ساتھ بہت طویل عرصہ گزارا ہے. اگر تمام چیزوں کو تھوڑا سا اچھا, آپ کو لگتا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاکستان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے یا جب ہم کلچر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہی خطہ ہے, یہی لینڈ ہے جو کہ کریڈل ہے دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا, جینزم, ہندوازم اور اس کے علاوہ سکھزم بھی. لیکن ہم ان چیزوں کو اون اپ ہی نہیں کرتے. ہماری تاریخ ہمارے لیے صرف یہ 60 سال ہیں. کیا آپ کے خیال میں مسئلہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, میرا خیال تو یہ دیکھیے ہماری ایک اپنا تشخص, ہماری ایک اپنی آئیڈینٹی اور ڈگنیٹی ہے. وہ آئیڈینٹی کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں؟ جی, وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے, ہماری آئیڈینٹی پہلی پاکستانی ہونا چاہیے سب سے پہلی, کیونکہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں لیکن پاکستانی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ ہی کا سوال, آپ ہی کا کامنٹ یوتھ پینل کی طرف لے کے جاؤں گی. محب, بحیثیت پاکستانی یا پاکستانی ہونا تمہاری حیثیت میں, تمہاری نظر میں کیا ہے؟ میرے نزدیک پاکستانی ہونا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی پرٹیکولر گروپ میں اپنے آپ کو تفریق نہیں کر دیتا, یعنی اپنے آپ کو الگ نہیں کر دیتا. میں کوئی اردو اسپیکنگ یا پنجابی یا کوئی پٹھان نہیں ہوں. وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ صرف پاکستانی ہے, لیکن پاکستانی ہونا کیا ہے؟ کس چیز پہ ہمیں پرائیڈ ہو, کس چیز پہ ہم کہیں کہ جی یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو میں سالو کروں گا؟ پاکستانی ہونا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دوں. اگر ہم 4 سال پیچھے چلے جائیں تو 2008 کے اندر جب فلڈ آیا تھا, ٹھیک ہے, تب آپ کی یوتھ کو دیکھیں, کوئی بھی گروپ سے ہو, کچھ بھی ہو, وہ بس ہر انسٹیٹیوشن کا بندہ, ہر گروپ بنا کے بندہ روڈوں پہ تھا. ایک پاکستان کا جھنڈا تھا, ڈبے تھے, اور ہر گاڑی سے جو ہے وہ اپنی ایڈ مانگتے ہوئے جا رہا تھا, صرف اور صرف پاکستان کے اپر ایریاز میں جو فلڈ ہوا تھا ان کو جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے. ایسے سچویشنز کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ بیسیکلی کیا ہیں. آپ ٹھیک ہے, عثمان سے یہی سوال کروں گی. عثمان, پاکستانی ہونا تمہارے نظر میں کیا ہے؟ تمہارے خیال میں آر وی گڈ پاکستانیز, پراؤڈ پاکستانیز؟ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ یس موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ پراؤڈ. ہم ٹی شرٹس تو پہن لیتے ہیں پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, لیکن ہمیں پاکستانی میں کیونکہ پاکستان میں اتنے سارے مسائل ہو گئے تو ہماری سیلف اسٹیم الٹیمیٹلی کافی لو ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان میں تو یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, میں بھی گندوں, تم بھی گندو, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو کیونکہ سیلف اسٹیم لو جاتی ہے تو آئی تھنک موسٹ آف اس آر ناٹ پراؤڈ ٹو بی پاکستانیز. لیکن صرف اپنے اندر ٹرسٹ. اچھا, بنگلہ دیش ہم سے زیادہ مسائل سے گزرا ہے, جو ان کا اکنامک, ہم سے ینگ کنٹری ہے, اکنامکلی آج ہم سے بہتر کر رہا ہے, لیکن جب بھی آپ بنگالی سے بات کریں گے دے ویری پراؤڈ پیپل. کیا وجہ ہے اس کی تمہاری نظر میں؟ بنگالیز بینگ پراؤڈ,
Hira, would you like to answer that question? हिरा, आप क्या कहोगी? यानी बहुत सारी कंट्रीज हैं, श्रीलंकन से बात कर लें, एक तो वो तो बेचारे बहुत धीमे भी हैं, लिटरेट, उनके यहाँ लिटरेसी रेट 100% है. बंगाल की क्या बात करोगी? यानी वाई आर बांग्लादेशी सो प्राउड वेयर एज हम कहते रहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते. सिद्रा, आई थिंक बात भी आती है कि हमारी फ्रेमिंग कंडीशनिंग वैसी हुई है कि पाकिस्तानी होना है, बड़े एहतियात से होना है, इतना होना है और इतना नहीं होना. बात भी सिद्रा, अब चेंज कहाँ लाना है? इज़ इट कि मैं भी अपनी औलाद को यही सिखाऊंगी कि तुम्हें पाकिस्तानी बड़े एहतियात से होना है, इस वीज़ा के लिए जाओगे तो ये नहीं मेंशन करोगे, या यू आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी? तो थिंग इज दिस कि आई हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव कि मैंने अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखाना, मैंने नहीं सिखाना कि हिंदू बनिया ऐसा हुआ करता था, मैंने ऐसा नहीं सिखाना. सो the youth has to bring the change. बिल्कुल सही है. और कभी कभार हम पाकिस्तानी होने की जो डेफिनेशन है वो कभी किसी की बाजुओं की लंबाई में ढूंढते हैं, कभी शलवार कितनी ऊंची है इसमें ढूंढते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कितना पैशन है. अगर आप यानी इश्यूज देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये डिफाइन करता है. आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू एंड आर डूइंग फॉर द कंट्री. इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. सिद्रा बेटा, अभी आपने एक चीज कही थी कि दिल दिल पाकिस्तान क्यों नहीं कहा जाता. मैं 2-3 जगहों पे चैनल्स पे कह चुका हूँ. आप खुद देखती हैं और ये सरबराह भी सब देखते हैं यहाँ पर कि हर चौराहे पर इनकी तस्वीरें लगी होंगी और मुख्तलिफ झंडे लगे होंगे. आप मुझे बताइए कि सिर्फ मैं एक मिसाल डिफेंस एरिया के ले लूँ, किस जगह पर कायदम की तस्वीर है और कितनी जगहों पर पाकिस्तान के झंडे. कसमिया कह रहा हूँ कि कल से अगर हम शुरू कर दें, हर चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा हो और कायदम की तस्वीर हो, तो देखिए आप मोहब्बत खुद हम में डेवलप होगी कि नहीं होगी. नफरतें खुद खत्म हो जाएंगी. हमने खुद इसको डेवलप किया है. मुख्तलिफ तस्वीर, एक एग्जाम्पल दे दूँ छोटी सी, कि अगर आप कायदम की तस्वीर किसी बच्चों के आगे रख दें, छोटे बच्चों के स्कूल के, और मुख्तलिफ फिल्म एक्टर्स के इंडियन के रख दें, वो उनको पहचान जाएंगे, कायदम की तस्वीर को नहीं पहचान सकेंगे. तो हम क्या दे रहे हैं इनको? इन लीडरों को चाहिए कि ये भी सही रहनुमा बने और बताएं ये यंग जनरेशन को. हम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. मुझे ये भी बताइए यहाँ पे कि बहैसियत पाकिस्तानी आपको सबसे ज्यादा किस बात पे फख्र है कि ये मेरी शनाख्त का हिस्सा है? देखिए, मैं तो बीइंग पाकिस्तानी फख्र करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी, मैं कोई कौमियत की बात नहीं कर रहा. आप मेरे एक्सेंट से भी नहीं समझ सकेंगे कि मैं किस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ. मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ. मैं अब सबसे बेहतरीन झंडा तस्वर करता हूँ पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क. मैं रहा हुआ भी एक जगह 20 साल हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर कौम कहीं नहीं है. इसमें आपको हर शख्स मिल जाएगा, हर काम करने वाला मिल जाएगा. दुनिया का कोई और खित्ता बता दे जहाँ ये सारे मौसम मिले, जहाँ सारे ये मादनियात मिले, जहाँ ये सारे कारीगर मिले. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अगेन इन पॉइंट्स को मैं फैसल आपके पास लेके जाना चाहूँगी, बिकॉज हम जिस शहर में रहते हैं उसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है. मुझे ये बताइए कि ये जो बातें हैं, यू नो, मैं यूथ से भी पूछ रही हूँ, आई एम स्टिल अ लिटिल लॉस्ट. रीज़न बीइंग, मेरे कॉलर ने भी यही कहा कि मैं पाकिस्तान पे फ़ख्र क्यों करता हूँ. यहाँ तमाम मिनरल्स हैं, खेत हैं, खलियान हैं, पहाड़ हैं, तमाम के तमाम मौसम यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं. लेकिन इन सब, यानी आप देखें ना, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं. हमने इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगेन वही बात आती है, इसी खित्ते में हमारे साथ वाली कंट्रीज़ हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल कर लिया. मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रही हूँ. एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि कौन सा वो इंग्रेडिएंट है जो मिसिंग है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, ये मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, और आपने इनसे यंगस्टर से भी जो पूछा था, आई वाज विशिंग कि मैं सुनूँ. हो सकता है मेरी बात को इतनी ज़्यादा कोई कि हम रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें यहाँ के जो भी लॉज हैं ना और रूल्स हैं, तो हम सब इसको एक अच्छा मुल्क बना लेंगे. अच्छा मुल्क बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान बनेगा. अच्छा मुल्क कौन सा है दुनिया में फैसल? वही तमाम ममालिक अच्छे हैं जहाँ के लोगों ने ओन किया है अपने मुल्क को, ओनरशिप दी है. बिल्कुल, हम ओन नहीं करते, हम अपनी गली को ओन नहीं करते. हम बैठ के झंडा लगा लेना, तस्वीर, काश कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाने से हर चौराहे के ऊपर ये मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए. काश ऐसा हो. नहीं लेकिन फैसल, एक बात तो आप ये मानेंगे ना कि देखें, दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने अपने लीडर्स को ये इज्जत दी है. आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा हम पे
یہ اتفاق رائے نہیں ہے کہ ہمارے نوٹوں پہ یا ہمارے آفیسز میں کسی اور ہمارے لیڈر کی تصویر ہونی چاہیے. یعنی آفس میں تو چلیں جمہوری نظام کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. یہ بھی جو ہے نا قائد اعظم فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان, بابائے قوم ہیں, اور جتنی ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. لیکن کہیں یہ بھی کوئی بہت زیادہ پولرائزیشن کی نشانی تو نہیں ہے کہ ہم کسی صدر پہ ہی آج تک متفق نہیں ہوئے, ہم کسی وزیر اعظم پر ہی متفق نہیں ہوئے کہ اس کو بھی اتنی رسپیکٹ دے دیں کہ اس کی تصویر لگائیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انگریڈینٹ مسنگ ہے نا, اگین اٹس نیشنلزم, اس کی وجوہات ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو میں نے پاکستان موومنٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو کوشش اور کاوش جب نومولود تھی نا ریاست, یہ اس وقت کی کاوشیں تھیں جو بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں. ابھی وی آر اے ہائیلی پولرائز سوسائٹی. جو جانتے بوجھتے یہاں صف آرائی, صف بندی کی گئی, اس کے مضمرات میں اب بہت زیادہ صف آرائی اور صف بندی ہو چکی ہے بہت زیادہ آگے جانے کے لیے. اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں ان سارے کانسیپٹس کو جس میں کوئی کہتا ہے کہ کیونکہ یہ فلاں زبان بولنے کی وجہ سے فلاں زبان, نہیں, وہی عالمی کلیہ ہے, ہیو اور ہیو ناٹ کا اس ملک میں جھگڑا ہے. ٹائم یہاں پہ فیصل یہاں پہ یہ بات بھی کرنے والی ہے کہ آپ دنیا کے اب بہترین ممالک کو دیکھ لیں. دیکھیں جی, یورپین یونین بن جانے کے بعد یورپین کنٹریز کے مسائل کم نہیں ہو گئے بلکہ بڑھ گئے ہیں. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے پولش اگر لوگ ایسٹ پولینڈ سے جب انگلینڈ جانے لگے ہیں, وہاں کا بھی کرائم ریٹ بڑھا ہے, وہاں کی اپنی پاپولیشن کہنے لگی کہ ہم کدھر جائیں. امریکہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ بہت عرصے میں یعنی چند سالوں میں آپ کے وہاں پہ اسپینش بولنے والے انگریزی بولنے والے سے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی ایک بہت ہی نفسا نفسی افراتفری کا موقع ہے جو کہ ایولیوشن ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن لوگوں نے جو کامیاب, جو ترقی یافتہ, جو ترقی پسند ممالک ہیں, انہوں نے آج سے ہی ڈائیورسٹی میں اپنی اسٹرینتھ ڈھونڈنا شروع کر دی. ایک بات تو طے ہے کہ ہم ٹھیک ہے بٹیں بے شک نہیں, ہم لفظوں کی بنیاد پہ, زبانوں کی بنیاد پہ, پروونسز کی بنیاد پہ الگ الگ نہ ہوں, لیکن کوہیسو تو پھر بھی ہو سکتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود بینگ پراؤڈ کہ جی آپ پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ پاکستانی ہو سکتے ہیں اور آپ پاکستان پہ پرائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور ٹاپک ہے جو ہم آنے والے دنوں میں کریں گے. آج بھی تھوڑی تشنگی رہ گئی کیونکہ سبجیکٹ ہمارا اتنا وائڈ ہے. بہرحال اگر آپ کی کال ہم نہ لے پائے ہوں اور آپ کی کامنٹس ہم نے نہ لیے ہوں, آپ ہمیں لکھ بھیجیے میرے فیس بک پیج پہ, دیٹ گوز بائی مائی نیم سدرا اقبال. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یوتھ ہیں, 16 سے 28 سال کی عمر کے بیچ میں ہیں اور ہمارے پینل پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انیشلز ہمارے پروگرام کے mtgwsi@gmail.com, اس پہ اپنا نام, اپنا پتہ, اپنے سبجیکٹ انٹرسٹ کے ہمیں لکھ بھیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ کو اس پروگرام میں ضرور بلایا جائے. ساتھ ہی ساتھ وقت تھوڑا کم ہے, بہت ساری باتیں مزید کرنی تھی. انشاءاللہ تعالی تھوڑے عرصے کے بعد, چند ہفتوں کے بعد اس سبجیکٹ کو دوبارہ چھیڑیں گے, جانیں گے, کیونکہ اب 14 اگست از اراؤنڈ دا کارنر ایز ویل. ضروری ہے یہ جاننا کہ واٹ میکس اس پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, اور اس چیز کو, اس فیلنگ کو, اس پیشن کو زندہ کرنا ہے اور اسٹرینتھن کرنا ہے. میں اپنے مہمانوں کا, ڈاکٹر خالدہ غوث, فیصل سبزواری صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. ہماری یوتھ نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, انسپائر ہوئے ہوں گے, اینڈ آئی ایم شیور اٹ ہیز میڈ دیم تھنک کہ ان کی جو اوپینینز ہیں اس کی بیسس کیا ہیں. عثمان, ہرا, محب, فاطمہ اور سیرش, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ہمارے کالرز کی وجہ سے اتنا موقع نہ ملا ہو, بٹ ونس اگین ویری سون کسی اور سبجیکٹ میں, کسی اور ٹاپک میں آپ ہمارے ساتھ پھر ہوں گے, اور وی وش یو دا بیسٹ آف لک ان ایوری تھنگ. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے یعنی فرائیڈے کو ہم آپ کے پھر ساتھ ہوں گے, لیکن جو ایشوز ہم یہاں پہ ریز کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. سویپنگ اسٹیٹمنٹس میں بالکل نہیں دیتی ہوں, لیکن پہلا قدم کسی بھی مسئلے, کسی بھی گیپ کو ختم کرنے کے لیے, کسی کی بھی دوری کو ختم کرنے کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری یہی یہاں پہ کوشش ہے, ان باروں میں, ان مسئلوں پہ سوچئے, بیکاز اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سوائے اس کے جو مین سٹریم چینلز اور مین سٹریم نیوز کا حصہ بنتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی سدرا اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.